ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 9 باب 57 تا 62 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ راہ میں چلتے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، آئے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے لیے ماندیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج صبح سویرے میں فادر ہارون الیاس اوپی آپ کی خدمت میں کلام کی چند باتیں لے کر پیش خدمت ہوں۔ آج جب ہم تلاوتوں کو دیکھتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تلاوت ایوب نبی کی کتاب سے۔ ایوب جو اپنی حیاتی میں اپنی زندگی میں خدا کو بڑا مقبول جانتا ہے، خدا سے بڑا پیار کرتا ہے اور خدا کی آواز پر لبیک اور یس کہتا ہے۔ آج ایوب کا جواب، جب ایوب سے بات چیت کی جاتی ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں، تو وہ آج خداوند کے بارے میں لوگوں سے مخاطب ہو کر جواب دیتا ہے۔ ایوب نے کہا، میں یقیناً جان لیا ہے کہ یہ بات یوں ہی ہے۔ کیا انسان خدا کے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ یعنی خدا جو طاقتور ہے، خدا جو تمام قدرت اور حشمت کا سرچشمہ ہے، جو اپنی طاقت سے سب کچھ کر سکتا ہے، انسان کی کوئی جرأت نہیں کہ اس کے سامنے ٹھہر سکے، کھڑا ہو سکے۔ وہ ٹیلوں کو، پہاڑوں کو اور زمین کی بنیادوں کو ہلا سکتا ہے۔ وہ اس قدر قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز کو خلق کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں وہ اپنے ہاتھ سے شمال اور جنوب کے بنائے ہوئے برج گرا سکتا ہے۔ وہ چاروں سمتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ آج جب ہم انجیل میں دیکھتے ہیں تو کچھ اس کے برعکس خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے کچھ یوں رکھتے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی منادی میں اور بہت سارے لوگ سب آمنے سامنے اس سے بات چیت کرتے ہیں، اور راہ میں چلتے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، یسوع سے بات کی، ہے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لومڑیوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ماندے ہیں، پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ وہ سر رکھے۔ اور پھر کسی اور نے کہا کہ میں تیرے پیچھے ہونا چاہتا ہوں، مجھے رخصت دے کہ اپنے باپ کو ملوں یا اسے دفناؤں یا اس سے رخصت لے آؤں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے مال اسباب سے، اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی سے، بلکہ ہر ایک چیز سے زیادہ مجھے پیار کرے، تو وہ خدا کی بادشاہت کو حاصل کرے گا۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں پہلی تلاوت میں کہ وہ جو بنیادوں کو ہلا سکتا ہے، وہ جو ٹیلوں کو ہموار کر سکتا ہے، وہ جو پہاڑوں کو ہموار کر سکتا ہے، اونچ نیچ ان کو ہلا سکتا ہے،
تو آج جب اس کا اکلوتا بیٹا اس کا کلمہ آج ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ابن انسان کے لیے اتنی جگہ نہیں کہ وہ سر رکھے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جب ہم ان کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو کاہن ہے، نبی ہے اور بادشاہ ہے، وہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے۔ وہ قدرت اور حشمت اپنے کندھے پر رکھتا ہے، وہ زمین کی حدود و قیود تک محدود ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے اسی کے ذریعے، اسی کے واسطے اور اسی کے لیے ہر ایک چیز خلق کی گئی ہے۔ تو آج جب ہم نگاہ کرتے ہیں، آج جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہم آج اس بات پر، اس آیت پر غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت دنیا کی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کا قیام دنیا کا نہیں ہے، بلکہ انسان جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے نام سے بپتسمہ پاتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے فرزند بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ تو آج خداوند یسوع مسیح ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ وہ جو پرندوں اور لومڑیوں اور جانوروں کی طرح سوچتے اور خیال کرتے ہیں، وہ نابسیرا بناتے ہیں، لیکن ابن انسان جس کی پرواز اونچی ہے، جو ہمیشہ کی اس زندگی کا وارث ہے، وہ دنیا کا نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانی بادشاہت کو قائم کرنے آیا ہے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ اپنی ورلڈلی، اپنی دنیاوی زندگی سے ڈیٹیچمنٹ یعنی ترک الدنیا ہوتے ہیں، وہ اس زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ ہم بھی جہاں تک ہو سکے اپنی ذمہ داریاں نبھا کر خدا کے ساتھ محبت کا، الفت کا رشتہ رکھیں، ہمسائے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو پیار کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے